بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون جو کہ فرعون کی قوم ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ فرعون کی قوم کے پاس جاؤ جو کہ ظالم ہے، بلکہ فرمایا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ جو کہ قوم فرعون ہے۔ گویا قوم الظالمین کو اصل بنایا، اصل ٹھہرایا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ ظلم کی اس انتہا پہ تھے کہ گویا قوم فرعون سے بڑھ کر قوم الظالمین ان کی پہچان بن چکی تھی۔ اور ظلم یہ تھا کہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، اور ظلم یہ تھا کہ وہ دوسروں پر ظلم کر رہے تھے۔ اپنے آپ پر ظلم کرنا تو یہی تھا کہ وہ خود کو رب کہتا تھا اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا، اور دوسروں پر ظلم کرنا اور دوسروں کے حقوق دبانا اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا، ان کو غلام اور خادم بنا کر، یہ ان کا ظلم تھا۔ سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے ندا کی، اس کی تفصیل سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 میں گزر چکی ہے۔ الا یتقون، کیا یہ لوگ نہیں ڈرتے؟ اتنے ظالم کہ ان سے کہہ دیں کیا ان کو اللہ کا خوف نہیں؟ یتقون تقوی سے ہے، تقوی کا اصل لغوی معنی ہے بچنا۔ تقوی کا معنی ڈرنا نہیں ہے، بچنا ہے، لیکن جو جہاں سے ڈرتا ہے وہاں سے بچتا ہے، تو یہ مجازی طور پر تقوی کا معنی ڈرنا کیا جاتا ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں ڈرتے؟ کیا یہ لوگ نہیں بچتے؟ الا یتقون تفسیر قرطبی میں ہے الا یخافون عقاب اللہ، کیا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے؟ ظلم سے اور غضب الہی سے کیا وہ نہیں ڈرتے؟ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ الا یتقون، کیا وہ شرک سے اور اس ظلم سے باز نہیں آتے اور گناہوں سے نہیں بچتے؟ یہ جو الا ہے یہ اس مقام پر حرف تنبیہ نہیں ہے، بلکہ یہ حمزہ استفہام کا ہے اور لا نافیہ ہے۔ کیا لا یتقون، وہ نہیں بچتے۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میرا سینہ تنگ ہوگا اور میری زبان نہیں چلے گی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو آپ وحی کا پیغام بھیج دیجئے ہارون علیہ السلام کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے، اس لیے کہ فرعون کا رویہ میں دیکھ چکا ہوں، وہ جس قسم کا متکبر ہے وہ میری بات مانے گا نہیں۔ تجربے کی بنیاد پر کہا کہ وہ میری تکذیب کریں گے، اور جب تکذیب ہوگی تو نتیجہ یہی ہوگا کہ میرا سینہ تنگ ہوگا، مجھے پریشانی ہوگی اور مجھے غصہ آئے گا۔ یضیق صدری، سینے کے تنگ ہونے سے مراد پریشان ہونا اور غصہ ہونا کہ آخر یہ لوگ کیوں نہیں مانتے۔ یہ طبعی طور پر ایک تنگ دلی ہے، دل کا تنگ ہونا طبعاً۔ تو وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، بس میری زبان نہیں چلے گی،
طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ جب میں پریشان ہو جاتا ہوں تو پھر میری زبان نہیں چلتی، میری طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے۔ تو گویا کہ وہ میری تکذیب کریں گے، وہ تکذیب سبب بنے گا ضیق صدر کا، اور ضیق الصدر یہ سبب بنے گا لا ينطلق لسانی کا، کہ زبان بند ہوگی اور پھر میں بول نہیں پاؤں گا۔ تو فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، آپ وحی کا پیغام بھیج دیجئے ہارون علیہ السلام کی طرف۔ یہ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون کا یہ معنی نہیں ہے کہ میری جگہ ہارون علیہ السلام کو نبی بنائیے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دیجئے، اس لیے کہ مجھے خوف ہے وہ میری تکذیب کریں گے، پھر میرا سینہ تنگ ہوگا، پھر میری زبان چلے گی نہیں، لہٰذا مجھے چھوڑ کر ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنائیے۔ یہ معنی اس آیت کا نہیں ہے، اور بائبل میں یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نبی نہ بناؤ، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت کے ایک موقع کے مقابلے میں دوسری آیتیں اس کی تشریح ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا یہ کی تھی کہ میرے ہی گھر والوں میں میرا کوئی معاون بنا دے۔ اور سورہ قصص میں ہے کہ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً يُصَدِّقُنِي، ان کو میرے ساتھ بھیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی، اور اس سے پہلے سورہ فرقان کی آیت نمبر 35 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ تو دعا یہ تھی۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ شروع میں تو موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ یہ کیا کہ یہ وحی ہارون علیہ السلام کی طرف بھیجیے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں آپ کو میں نبی بنانے والا ہوں، تو پھر انہوں نے کہا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ آیات اس آیت کی تشریح ہے۔ ہارون علیہ السلام کو نبی بنائیے، معنی یہی ہے کہ وہ میرے ساتھ نبی ہوگا، اس لیے کہ ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور وہاں ہم سورہ طٰہٰ میں واحلل عقدۃ من لسانی میں پوری تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ آیا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی یا نہیں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک لکنت تھی، جس کے لیے انہوں نے دعا کی کہ واحلل عقدۃ من لسانی، تو لکنت دور ہو گئی۔ پھر یہ کہ ولا ينطلق لسانی، میری زبان نہیں چلے گی، اس کے ساتھ اس کی کیا مناسبت؟ پھر واحلل عقدۃ من لسانی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زبان میں لکنت زیادہ تھی تو کچھ لکنت ختم ہو گئی اور تھوڑی رہ گئی، اور بنیاد یہ بنائی گئی ہے کہ ایک اسرائیلی واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارے کو لے کر منہ میں ڈالا تھا۔ تو اگرچہ بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے، لیکن ہم نے سورہ طٰہٰ میں اس پر تفصیل سے حوالوں کے ساتھ یہ وضاحت کر دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کوئی لکنت نہیں تھی۔ زیادہ صحیح تحقیق یہ ہے، انبیاء علیہ السلام میں کوئی اس قسم کی بیماری نہیں ہوا کرتی جو مضحکہ خیز ہو، اس سے انبیاء علیہ السلام محفوظ ہوتے ہیں۔ تو یہ زبان کی لکنت دور کر دیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ فصیح نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا تھا کہ ہارون علیہ السلام کو نبی بنائے، ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔
میں بھی فصیح ہوں لیکن وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے. اس سے خود بخود یہ اشارہ مل رہا ہے کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام فصیح تھے، زبان میں لکنت نہیں تھی، فصاحت تھی، مگر ہارون علیہ السلام میں فصاحت زیادہ تھی. تو یہ زبان کا نہ چلنا جو یہاں ذکر ہے، یا ولا یکاد یبین جیسے الفاظ ہیں، اس سے مراد یہ کہ جب میں پریشان ہوں گا تو پھر میں اس روانی کے ساتھ اپنی بات ظاہر نہیں کر سکوں گا، تو میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دیجئے جو مجھ سے فصاحت میں بڑھ کر ہے. یہ تحقیق ہم نے سورہ طٰہٰ میں کر دی تھی. تو یہاں بھی لا ينطلق لسانی سے پریشانی کی وجہ سے زبان میں روانی نہ ہونا مراد ہے، نہ کہ زبان کی لکنت. تو موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں ایک جلال تھا، ظاہر ہے ان کے واقعات سے یہ بات واضح ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ اگر ہارون علیہ السلام بھی میرے ساتھ ہوں گے تو ان کو اللہ نے ایک نرم خوئی اور ایک جمال عطا کیا ہے، تو میرے جلال کے ساتھ ان جمال کو بھی ملا دیجیے. یہ ایک دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی پہلی دعا تھی جس میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے، تو ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ وزیر بنائیے. دوسری بات اور دوسری دعا اور دوسرا اشکال جو موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کیا وہ یہ کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کے لیے میرے ذمے ایک گناہ کا دعویٰ ہے، ایک الزام ہے، ایک جرم ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو قریب ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے. تو دوسرا خوف یہ ہے کہ میں جب مصر سے آیا تھا تو میں اس وقت آیا تھا کہ جب مصر میں میرے ہاتھوں ایک قتل ہوا، اور وہ یوں کہ ایک فرعون کے خاندان کا آدمی بنی اسرائیل کے کسی آدمی پر ظلم کر رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو روکا، اور نہ رکنے پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک مکہ مارا، اس خیال سے نہیں کہ وہ مکے سے مر جائے گا، اور عموماً کوئی مکے سے مرتا نہیں ہے، لیکن وہ مر گیا. تو جب یہ غلطی ہوئی کہ میرے ارادے اور قصد کے بغیر وہ میرے ہاتھوں مر گیا، اور بعد میں اگلے روز اس بات کا اظہار ہو گیا اور قوم فرعون اور فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ قتل میرے ہاتھوں ہوا ہے، تو انہوں نے میرے قتل کا پروگرام بنایا، اور میں وہاں سے چل کر بھاگ کر یہاں آیا. اب میں دوبارہ جو وہاں جا رہا ہوں تو ان کا تو میرے ذمے ایک جرم ہے اور قتل کا ایک دعویٰ ہے. تو جب میں جاؤں گا تو پکڑ کر مجھے قتل کر دیں گے، تو میں اپنی دعوت پیش ہی نہیں کر پاؤں گا. قتل کی تو اتنی پرواہ نہیں، لیکن جب میں جاؤں گا تو مجھے پہلے ہی فرصت میں پکڑ کر قتل کر دیں گے، تو لہٰذا میری جو رسالت اور میری جو تبلیغ ہے وہ نامکمل رہ جائے گی. تو یہ خوف قتل کا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا، فرمایا، کلا، ہرگز وہ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، کلا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، پس دونوں جاؤ میری نشانیوں کے ساتھ، میری نشانیوں کو لے کر. ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا، دعا قبول ہو گئی، اور قتل کے بارے میں فرمایا کہ کلا، قتل تو کبھی نہیں ہو سکتا. فَاذْهَبَا، پس دونوں چلو جاؤ، بِآيَاتِنَا، میری آیتوں کو لے کر، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں. تفسیر قرطبی میں ہے وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ تَقْوِيَّةَ قَلْبَيْهِمَا،
یہ جو اللہ نے فرمایا کہ انا معکم مستمعون، فکر نہ کر، یہ خوف مت کھا کہ وہ تجھے قتل کر دیں گے، قتل نہیں کر پائیں گے، اور میرے ہارون علیہ السلام کو تیرے ساتھ نبی بنایا، دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تو ہر وقت سب کے ساتھ ہے اور سب کی باتیں سنتا ہے، میں تمہارے ساتھ سننے والا ہوں، یعنی میری معیت خاصہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اس جملے میں اصل میں تسلی دینا مقصود ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو۔ مستمعون ایک لفظ سماعت ہے، سماع کا معنی سننا، ایک استماع ہے، استماع کا معنی غور سے سننا، اور پھر یہ لفظ مستمعون جمع بھی ہے، تو اس کا جمع ہونا اور سماع کی جگہ سامعون کی جگہ مستمعون کا لفظ، اس میں مزید تقویت قلبی مقصد ہے کہ میں غور سے تمہاری بات سننے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے کبھی واحد کا اور کبھی جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں، اور کبھی جمع تثنیہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کی باتوں کو سن رہا ہوں، وہاں پر دونوں کما کا لفظ ہے کہ تم دونوں کی بات سن رہا ہوں۔ تو یہاں انا معکم مستمعون برائے ادب اور جو قرآن کا عمومی انداز ہے، اور پھر لفظ استماع میں بھی نہایت توجہ، اور معیت میں معیت خاصہ اور نصرت خاصہ کی طرف اشارہ ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں سننے والا ہوں، یعنی تمہاری طرف میری خصوصی عنایات اور توجہ ہے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ فَأْتِيَا فرعون، پس دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فَقُولَا، پس دونوں ان سے یہ کہو کہ اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک ہم تو رب العالمین کے رسول ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور یہ کہ چھوڑ دیجئے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا مقصد بیان کیا گیا ہے اور دعوی رسالت، اور وہ دو نقطے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں، تو ہماری دعوت یہ کہ تمام جہانوں کا جو رب ہے، ہم ان کی طرف سے یہ دعوت لے کر آئے ہیں کہ وہی رب ہے، تو یہ اللہ کی توحید کی دعوت ہے۔ رسالت اور توحید دونوں کو ملا کر انا رسول رب العالمین میں یہ دونوں دعوتیں ہیں کہ ہم رسول ہیں، اور رسول بھی رب العالمین کے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ انا ربکم الاعلی، وہ غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ، دعوی توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا مطالبہ اور دوسری دعوت یہ ہے کہ تم ظلم سے باز آ جاؤ۔ بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنایا ہے، ان کو غلامی سے آزادی دلاؤ، ان کو چھوڑ دو۔ ان کا جو اصل وطن تھا وہ شام تھا، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر آئے، تو ان کو چھوڑ دیجئے کہ ان کو میں لے جاؤں شام کی طرف، اور ان کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیں۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم ایک آزاد قوم ہے، اور تم ان کو غلام بنا کر جو ظلم ڈھا رہے ہو، ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا مشن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی توحید اور ظلم کے خلاف۔ تو یہ دو نقطے تھے۔ انا رسول رب العالمین، انا تو جمع ہے، بے شک ہم، اور رسول کا لفظ واحد ہے۔ تو اس کی ایک توجہ یہ کہ یہ انا رسول رب العالمین، بے شک ہم، یعنی ہم میں سے ہر ایک، رسول رب العالمین، رب العالمین کا رسول ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں بے اعتبار کل واحد۔ انا یعنی کل واحد منا، کل واحد منا، ہر ایک ہم میں سے،
رسول رب العالمین. اور یا رسول بمعنی تثنیہ اور جمع، اور عربیت میں ایسا ہوتا بھی ہے. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، جیسے اسی سورہ شعراء کی آیت نمبر 77 میں ہے فَإِنَّهُمْ جمع ہے عَدُوٌّ لِّي. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ رسول کا لفظ اس مقام پر بمعنی رسالت ہے. اِنَّا رسول یعنی اِنَّا ذو رسالت رب العالمین. یہ لغت کے ایک امام ابو عبیدہ کی رائے ہے. بہرحال چونکہ عربیت میں یہ جملہ ہے اور 2-3 توجیحات سے یہ عربیت کے اعتبار سے بالکل درست ہے، تو ہم رسول رب العالمین رب العالمین کے رسول ہیں. اور رب العالمین بھی اس صورت میں بالخصوص یہ رب العالمین کا لفظ اس صورت میں 9 بار ہے. 9 بار اس صورت میں رب العالمین کا لفظ، اور اگر صرف لفظ رب کی بات کریں تو اس صورت میں 18 بار ہے. فرعون نے کہا تھا انا ربکم اعلیٰ، تو اس صورت میں رب العالمین کا بار بار بیان ہے. اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت اور دعوت سے مقصد تسلی اور تربیت ہے، اس لیے رب کا لفظ یہاں بکثرت ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تمہارا مربی ہے اور ابتدا سے لے کر انتہا تک تمہیں چلانے والا وہی ہے. قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. یہ اب دوسرا مقام شروع ہوا جس میں فرعون کے شبہات اور فرعون کا جواب ذکر ہے. فرعون نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام گئے اور دعوت پیش کی انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی. 2 الفاظ میں مختصر اور جامع دعوت، توحید و رسالت اور ظلم کے خلاف جو آواز اٹھائی. تو سب سے پہلے تو فرعون نے کہا نمبر 1 قال الم نربک فینا ولیدا. کہا فرعون نے کیا ہم نے آپ کی پرورش نہیں کی، کیا آپ کی پرورش نہیں کی ہم نے فینا اپنے گھر میں ولیدن بچپن میں. آپ کو تو ہم نے پالا ہے، آپ کس رب العالمین کی بات کرتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو پالا ہے. نربکہ میں بھی ایک رب اور رب العالمین سے ایک مناسبت ہے. یہ انداز بیان کیا تھا؟ تحقیر کا انداز تھا سب سے پہلے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو شرمندہ کیا جائے. الم نربک فینا ولیدا. دوسری بات وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور آپ نے تو گزارے ہیں ہمارے درمیان اپنی عمر میں سے کئی سال. آپ تو یہاں رہ چکے ہیں، پہلے تو آپ نے کبھی یہ مسائل نہیں اٹھائے، پہلے تو آپ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ انا رسول رب العالمین، پہلے تو آپ نے ان ارسل معنا بنی اسرائیل کا مطالبہ نہیں کیا تھا. تو ہم نے تربیت کی، ہم نے تمہیں پالا پوسا، اور تم نے یہ بات اس وقت کچھ نہیں کی تھی، اور آج آ کر تم یہ دعوت پیش کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں رسول ہوں. یہ دوسرا اشکال. اور تیسرا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور آپ نے تو کی وہ حرکت جو آپ نے کی. یہ بھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے کیا کیا تھا. اس کو مبہم رکھا کہ یعنی وہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اور سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیا کیا تھا؟ یعنی آپ نے قتل کیا تھا. تو ایک طرف شرمندہ کرنا مقصد تھا اور دوسری طرف خوف بھی دلانا مقصد تھا. شرمندگی تو یہ کہ ہم نے تمہیں پالا، ہمارا تم پر احسان ہے، اور خوف یہ کہ تم پر تو الٹا جرم کا ایک الزام ہے، تم نے جرم کیا تھا، اور آج آ کر تم اتنا بڑا مطالبہ پیش کر رہے ہو اور دعوت دے رہے ہو اور کہتے ہو کہ انا رسول رب العالمین. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور حال یہ ہے کہ تم ہو ناشکروں میں سے، تم تو بڑے ناشکرے ہو. انت من الکافرین کا ایک معنی یہ ہے
کہ تو نے وہ حرکت کی تھی جو حرکت تو نے کی تھی، اگرچہ آج تم اس کو نہیں مانو گے، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، آج تم اس کے انکار کرنے والوں میں سے ہو، یا وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تمہیں ہم نے پالا لیکن آج تم ہو ناشکروں میں سے کہ ہم نے پالا اور ہمارا قتل بھی کیا اور آج پھر آئے ہو، تو وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم ناشکروں میں سے ہو۔ یا یہ کہ تم ہمارے درمیان رہے، اس وقت تو تم نے یہ بات رسول رب العالمین نے ہی کی، اس وقت تو تم ہمارے ہی دین پر تھے، اپنے گمان کے مطابق اس نے کہا، تو کیا اس وقت وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم کافروں میں سے تھے؟ تفسیر خازن اور معالم التنزیل میں ہے کہ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ الْجَاحِدِينَ لِنِعْمَتِي وَحَقِّ تَرْبِيَتِي، تم میری نعمت کا انکار کرنے والے ہو اور میری تربیت کا تو نے کوئی حق ادا نہیں کیا۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَعَلْتُهَا إِذًا، یہ کام میں نے کیا اس وقت، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور اس وقت تھا میں غلطی کرنے والوں میں سے۔ جہاں تک قتل کی بات ہے وہ میں نے کوئی قصدن اور عمدن قتل نہیں کیا تھا، وہ تو میں نے ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا، تو میں نے قتل تم سے کوئی قصدن اور ارادتن قتل نہیں کیا۔ یہ ضالین لفظ ضلال سے ہے، اور عربی میں بھی اور قرآن میں بھی لفظ ضلال ہر جگہ گمراہی کے معنی میں نہیں ہوتا، عربیت کے اعتبار سے بھی اور قرآن مجید میں بھی، اور اس مقام میں بالخصوص وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے قتل کیا تھا اس وقت تو مجھے نبوت نہیں ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کا نزول نہیں فرمایا تھا، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور مجھے اس وقت وحی نہیں ہوئی تھی۔ ضلال بمعنی بے خبری اور ناواقفی بھی ہے، یعنی میں اس وقت ناواقف تھا اور اللہ کی طرف سے وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ کہ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، میں اس وقت غلطی کرنے والوں میں سے تھا، یہ جو میں نے قتل کیا ہے یہ میں نے قصدن اور عمدن نہیں کیا۔ قتل کرنا کسی کو اگر اپنے ارادے اور قصد سے ہو تو یہ گناہ ہے، اگر قصد سے نہ ہو اور غلطی سے کوئی کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو یہ بے احتیاطی تو ہے مگر گناہ نہیں۔ کوئی بھی گناہ اس وقت گناہ ہوتا ہے جب وہ ممنوع ہو اور پھر وہ اس کو قصدن کیا جائے، تو اس وقت شریعت کا تو نزول نہیں ہوا تھا تو شرعاً تو ممنوع تھا نہیں، اور خطاً ہوا ہے لہٰذا قصدن تو ہوا نہیں، تو شرعی اعتبار سے اور شریعت میں وہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ تو وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ قبل ان یوحى الی وینعم اللہ علی بالرسالۃ والنبوۃ، یہ قتل میں نے اس وقت کیا جب میری طرف وحی کا نزول نہیں ہوا تھا اور رسالت و نبوت کی نعمت سے میں سرفراز نہیں ہوا تھا، اور یا من الضالین میں غلطی کرنے والوں میں سے تھا۔ لہٰذا تمہارا یہ کہنا کہ تم نے قتل کر کے ناشکری کی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں نے کوئی قصدن عمدن قتل نہیں کیا تھا، ارادتاً تو مجھ سے کوئی برائی کا اور کوئی برا ارادہ میں نے نہیں رکھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو پھر میں بھاگا تم سے، لَمَّا خِفْتُكُمْ جب میں تم سے ڈرا کہ غلطی سے جب قتل ہو گیا اب مجھے قتل کیا جائے گا تو میں تمہارے ہاں سے چل کر بھاگا، تو یہ بھاگنا طبعی طور پر مجھے خوف تھا اگرچہ میں نے قصدن کوئی قتل نہیں کیا تھا۔ تو فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، اس کے بعد میرے رب نے مجھے حکم اور علم اور فہم عطا فرمایا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور کر دیا مجھے رسولوں میں سے۔
تو یہ جو تم کہتے ہو کہ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، تو ہاں میں نے تم میں عمر گزاری، لیکن اس وقت میں نبی نہیں تھا. جب میں یہاں سے بھاگا تو وہاں جا کے پھر اللہ نے مجھے نبی بنایا. تو حکماً مجھے عقلی دلائل عطا فرمائے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، مجھے نقلی دلائل عطا فرمائے اور وحی کا نزول بھی فرمایا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ. یہ اب اس پہلے اشکال کا جواب ہے. قتل والی بات ذرا زیادہ سخت تھی اور زیادہ اہم تھی تو اس کا جواب پہلے دیا. اور یہ جو احسان میرے اوپر رکھتا ہے کہ تو نے میری پرورش کی، اس کا جواب اس جملے میں ہے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور یہ کیا یہ نعمت ہے تمنہا جس کا احسان جتلاتا ہے تو مجھ پر، ان عبدت بنی اسرائیل، یہ کہ تم نے غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو. کیا یہ احسان ہے کہ میری پوری قوم کو تم نے غلام بنا رکھا تھا؟ اصول تو یہ ہے کہ من اہین قومہ فقد اہینا، جس کے قوم کی اہانت کی جائے اس کی اہانت ہو گئی. تم نے میری پوری قوم کی اہانت کی تھی، اس کو تم نے غلام بنا رکھا تھا، اور غلام بنا رکھ کر تم نے ان پر ظلم کیا، اور ظلم یہ کیا کہ ان کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا. تو میری ماں نے مجھے تابوت میں رکھا اور میں تیرے پاس پہنچا. اگر تم نے ان کو غلام نہ بنایا ہوتا، تم ان پہ ظلم نہ کرتے، تم ان کے بچوں کو قتل نہ کرتے، تو میری ماں مجھے تابوت میں نہ رکھتی اور پھر میں تیرے پاس نہ پہنچتا. تو تو نے میری جو تربیت کی تو وہ اس لیے کی کہ تم نے ظلم کیا، ورنہ میری ماں تو میرے لیے ترس رہی تھی. تو یہ کیا احسان ہے کہ تم نے میری ماں کو مجھ سے الگ کر دیا، میری ماں کو ستایا، اور اس نے مجھے صندوق میں رکھا اور بڑی مشکل سے جان بچا کے میں تیرے دربار میں پہنچا. اب میں جب بڑا ہوا تو تم کہتے ہو کہ میں نے تم پر احسان کیا. تم نے مجھے لے کر میرے اوپر احسان تو نہیں کیا، تم نے ظلم کیا پوری قوم پر اور بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اس کے نتیجے میں مجھے صندوق میں رکھا گیا اور میں تیرے دربار میں پہنچا. تو یہ تمہارا میرے ساتھ کوئی ارادہ خیر نہیں تھا، بلکہ یہ تمہیں اپنے ساتھ ہی ایک خیر کا ارادہ تھا، اور تم نے بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم کیا تھا، اس کے نتیجے میں تیرے پاس پہنچا ہوں. پھر دوم یہ، اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا نعمت ہے جس کا تم احسان جتلاتے ہو کہ تمہاری خدمت میری قوم کے لوگ کرتے ہیں، وہی تو سب کچھ تمہارے لیے خدمت کر کر کے کماتے ہیں اور تیری خدمت کرتے ہیں. تو میرے پالنے اور پوسنے میں بھی انہی کا خون پسینہ شامل ہے. تم نے ان کو ہی غلام بنایا تھا، انہی سے خدمتیں لی تھی، انہی کا کھایا تھا، انہی کا پیا تھا، اور ان کی ساری محنتوں کا تم نے ان کو کیا صلہ دیا ہے؟ میں تو ان کی محنتوں اور ان کی خدمتوں کی وجہ سے بڑا ہوا ہوں. ان عبدت بنی اسرائیل، یہ اس کا دوسرا مطلب. بعض مفسرین فرماتے ہیں، امام ابن جریر اور امام فرا سے مروی ہے کہ یہ جملہ سوالیہ انداز میں نہیں ہے. یعنی تلک نعمت، ایک تو یہ کہ یہ سوالیہ انداز ہو، یہ نعمت ہے، اس کو کہتے ہیں استفہام باللہجہ، لہجے کے ساتھ استفہام. یہ نعمت ہے تمنہا جس کا تو احسان رکھتا ہے علیہ مجھ پر. لیکن ابن جریر اور امام فرا کی رائے یہ ہے کہ یہ جملہ سوالیہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تلک نعمت تمنہا، یہ تیری ایک نعمت ہے، تیرا ایک احسان تھا، تیری ایک مہربانی تھی جو تو نے مجھ پر کر دی تھی. ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تم نے پورے بنی اسرائیل کو تو غلام بنا دیا اور مجھے غلام نہیں بنایا. چلو یہ تیری نعمت ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں. اس کا میرے اللہ کے رسول نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟
میں نے تمہارا قتل جو کیا تھا وہ قصدن نہیں کیا تھا، وہ میرے ہاتھ سے ہو گیا تھا، پھر اپنی جان بچانے کے لیے میں بھاگ گیا تھا، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے، تم احسان کی بات کرتے ہو، میں تمہارے اس احسان کو مان جاتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں۔ اب وہاں اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم رب العالمین ہو، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم بنی اسرائیل پر ظلم کرو۔ تو میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں اس کا تمہاری ان باتوں سے کیا تعلق؟ میں نے قتل بھی کیا لیکن قصدن نہیں، لہٰذا وہ کوئی میں نے ناشکری کے طور پر برے ارادے سے نہیں کیا۔ اور تم اپنی نعمت کا احسان جتلاتے ہو تو یہ تیری مہربانی، تو ٹھیک ہے، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں یہ دو نقطے لے کر آیا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دوں۔ تو تمہارا یہ فرعون نے جو تحقیر دلایا، شرمندہ کیا اور جو خوف دلایا، ان دونوں کا واضح جواب یہ ہے کہ میرا جرم یہ تمہارے سامنے ہے، اور شرمندہ کرنے کی اس میں کیا بات ہے؟ تم نے نعمت کر لی تھی تو ٹھیک ہے، تو میں کچھ اور کہہ رہا ہوں اور تم کچھ اور کہہ رہے ہو، یہ ہے اس جواب کا ایک مقصد۔ تو یہ فرعون کے 3 اشکالات تو یہ ہے۔ اس کے بعد فرعون نے کہا قال فرعون وما رب العالمین، یہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔